السلام علیکم ویور، امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اور آج کی میری کہانی ہے صدا کی بدقسمت۔ میں بچپن میں کھو گئی تھی، بسکٹ لینے گھر سے نکلی اور گلی بھول گئی۔ عمر 3.5 سال تھی، روتی روتی گھر سے دور نکل گئی۔ امی سو رہی تھی، ہمیشہ ان کے ساتھ بسکٹ خریدنے جاتی تھی۔ اس روز ماں کا پرس سامنے پڑا تھا، کھولا تو روپے نظر آ گئے۔ ایک نوٹ مٹھی میں دبایا اور دروازہ کھول کر نکل پڑی۔ اس کے بعد اصل ماں باپ گھر جو میرا اپنا تھا سبھی ماضی کا حصہ ہو گئے۔ نہ جانے کیسے ایک عورت مل گئی اور رو رو کر ہلکان ہوتی بچی سے پوچھا، کیوں رو رہی ہو؟ ماں باپ گھر بار کے بارے سوال کیے، میں کچھ نہ بتا سکی۔ نوٹ ابھی تک میری مٹھی میں دیا تھا، وہ سمجھ گئی کہ گم گئی ہو۔ صبح کی نکلی تھی، اب شام ہونے آئی تھی۔ وہ مجھے اپنے گھر لے آئی، کھانا کھلایا، پیار کیا، تھکی ہوئی تھی، جلد ہی سو گئی۔ صبح اٹھی تو نہ وہ گھر تھا نہ وہ آنگن جہاں رہتی اور کھیلتی تھی، اور نہ وہ صورتیں تھی جو اس گھر میں میرے ساتھ ہوتی تھی۔ رفتہ رفتہ ماں باپ بہن بھائی بھلا دیے۔ مجھے اپنے ساتھ لانے والی نے یقیناً میرے ماں باپ کو ڈھونڈا ہوگا۔ میں نے اپنا نام روشی بتایا، اصل نام کیا تھا وہ بھی یاد نہ رہا۔ ان نئے لوگوں کے گھر میں گویا میرا دوسرا جنم تھا۔ ان کی 2 بیٹیاں وفات پا گئی تھیں، پھر اولاد نہ ہوئی۔ میرا انہیں یوں مل جانا گویا ان کی دعاؤں کا ثمر تھا۔ اگرچہ یہ غریب یہ لوگ تھے، مگر مجھے ناز و نم سے پالا۔ جب میں 11 برس کی ہوئی تو امی بیمار رہنے لگی۔ ڈاکٹروں کا علاج جاری تھا، مگر ماں کو یہ وہم تھا کہ وہ اب زیادہ نہ جئیں گی۔ یہی مجبوری تھی جس نے مجھے وقت سے پہلے دلہن بننے پر مجبور کر دیا۔ جس ڈاکٹر سے والدہ کا علاج ہو رہا تھا وہاں ایک بڑی عمر کے آدمی آیا کرتے تھے جن کا اپنا چھوٹا سا میڈیکل سٹور تھا۔ وہ دوائیاں پہنچانے ہسپتال آتے تھے۔ ابا جان سے ان کی سلام دعا ہوئی۔ نام ان کا قمر تھا۔ تب والد صاحب انہی کے میڈیکل سٹور سے دوائیاں لینے لگے۔ 1-2 بار میں بھی اماں کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس گئی۔ تبھی قمر نے مجھے دیکھا اور ابا سے بعد میں پوچھا کہ کیا آپ نے اپنی بچی کا رشتہ کرنا ہے؟ ہاں کرنا تو ہے۔ دراصل اس کی ماں کو اس کی بہت فکر ہے، مگر میں ابھی اس کو بہانا نہیں چاہتا۔ اس کی عمر بہت چھوٹی ہے۔ ٹھیک ہے، جب بیٹی کا رشتہ کرنے کا خیال ہو مجھے بتانا۔ میرے پاس ایک اچھا رشتہ موجود ہے۔ والد نے ایک روز قمر کی کہی بات کا امی سے تذکرہ کر دیا۔ وہ بولی، اگر رشتہ ٹھیک ہو تو بات کر لیں، لیکن ہماری خوش بخت تو ابھی 12 سال کی بھی نہیں ہے تو کیا ہوا، ہو جائے گی۔ کچھ دنوں میں رشتہ پہلے سے طے کر لینے میں تو کوئی حرج نہیں۔ 2-3 سال تک منگنی رہے گی، پھر شادی کر دینا۔ ابا کو ماں کی یہ بات ٹھیک لگی۔ ایک روز قمر نے پھر سے رشتے کی بات چھیڑ دی تو انہوں نے کہہ دیا کہ رشتہ دکھاؤ دو، پسند آیا تو بات پکی کر لیں گے، اور جب ہماری بیٹی 15 برس کی ہو جائے گی تو شادی کریں گے۔ مجھے منظور ہے۔ وہ بولے، لڑکے کے بارے فکر نہ کریں، وہ شریف آدمی ہے، اپنا کاروبار، اپنا مکان اور 3 دکانیں ہیں جو کرائے پر لگی ہوئی ہیں، روپے پیسے کی بھی کمی نہیں ہے۔ دراصل میری بیوی بیمار ہے، کافی علاج کروایا، ٹھیک نہیں ہوئی۔ اب ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ پتے میں پتھری ہے، آپریشن کرانا پڑے گا، لیکن اس کے لیے کافی رقم درکار ہے۔ ارے بھائی آپ اس کی فکر نہ کرو، جتنے پیسے چاہیں مجھ سے لے لو، میں کہیں نہیں بھاگا جا رہا اور تم بھی کہیں نہیں جا رہے۔ رقم جب تمہارے پاس آ جائے دے دینا۔ آپریشن ضروری ہے، میں گاؤں سے شہر آتا ہوں، بیوی کے علاج کی خاطر یہاں آنے جانے پر ہی کافی پیسہ لگ جاتے ہیں۔ پرائمری اسکول کا ماسٹر ہوں، معمولی تنخواہ ہے، آپریشن کے دوران کہاں قیام کروں، بڑے مسائل ہیں، قیام بھی میرے گھر کر لینا آپ لوگ۔ انسان ہی انسان کے کام آتا ہے۔ میرا 5 کمروں کا بڑا سا مکان ہے اور اس میں فی الحال میں اکیلا ہی رہتا ہوں۔ اللہ کا دیا اتنا ہے کہ سماتا نہیں۔ یہ دولت کس کام کی جو کسی ضرورت مند کے کام نہ آئے۔ ابا کو اس آدمی نے ایسا حوصلہ دیا کہ وہ شہر کے بڑے ہسپتال سے امی کا آپریشن کرانے پر راضی ہو گئے۔ آپریشن بھی ہو گیا۔ امی ابو نے اس دوران قمر صاحب کے گھر قیام کیا۔ ہسپتال آنے جانے میں بھی آسانی رہی اور امی صحت یاب ہو کر گھر لوٹ آئیں۔ اس دوران مجھے انہوں نے اپنی بہن کے گھر بھیج دیا تھا۔ خالہ نے میرا بہت خیال رکھا۔ امی تو صحت یاب ہو کر گھر آ گئیں، لیکن قرض کے بوجھ سے والد صاحب کی کمر جھک گئی۔ وہ کمر ہی نہیں، آنکھیں بھی جھکا کر بات کرنے لگے۔ قرض کی واپسی کا ذہن پر پڑا بوجھ تھا۔ ان دنوں پرائمری اسکول ٹیچر کی تنخواہ بہت قلیل ہوا کرتی تھی۔ 6 ماہ تو قمر صاحب چپ چاپ رہے، پھر انہوں نے دبے لفظوں پیسوں کی واپسی کا تقاضا شروع کر دی۔ والد صاحب تسلی دیتے کہ ذرا صبر کریں، کچھ دنوں میں آپ کی رقم لوٹا دوں گا۔ لوٹاتے کہاں سے، ان دنوں تو غربت گھر کی لونڈی تھی۔ میرے ابا بہت احساس، غیرت مند اور دیانتدار آدمی، وہ جو وعدہ کرتے چاہتے کہ پورا کرے، ورنہ ان کی جان پر
बन आती थी। इधर 6 माह बाद कमर साहब के खतूत मसूल होने लगे जिनमें रकम का तकाजा होता। वालिद साहब बिल आखिर शहर गए। कमर से मिलकर कर्जा की अदायगी में कुछ बाकी और मोहलत ले लें। इन्हें अपनी मजबूरियां बताई तो वो बोले, अच्छा मियाँ साहब इस मसले को छोड़ें, आपकी जोजा मोहतरमा तो अब माशाल्लाह से सेहतयाब हो चुकी हैं। आपने मिठाई तक ना खिलाई, लेकिन ये बात पुरानी हो चुकी है, कुछ नई बात हो तो मिठाई खाएं। वालिद साहब समझे नहीं। तभी वो कहने लगे, आपके घर में बच्ची है, रिश्ते की बात थी भूल गए। मैंने आपसे कहा था कि लड़का और उसका घर बार दिखा दीजिए तो बात आगे चलाते हैं। लड़का और घर बार दोनों ही आपके देखे भाले हैं। लड़का आपके सामने बैठा है और घर में मेरे आप काम काट चुके हैं। घर की बात सुनकर अब्बा जान सकते में आ गए। 40 साल का आदमी जो बदसतूर भी था, काला हदी नाक वाला, उनकी 13 साल बेटी का रिश्ता तलब कर रहा। वो इस शख्स के कर्जदार थे, इसलिए एहसान मंद, लिहाजा कोई हील व हिज्जत किए बगैर बोले, घर जाकर बीवी से बात करता हूँ और आपका कर्ज लौटाने की कोशिश करता हूँ। सोच रहा हूँ घर फरोख्त करके आपका एहसान उतार दूँ। अरे मियाँ साहब इसकी जरूरत नहीं, मैं आपको बेघर करना नहीं चाहता, आपका बोझ कम करना चाहता हूँ। ठीक है, आप कर लीजिए अपनी बेगम से मशवरा, मैं और इंतजार कर लेता हूँ। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। शुक्रिया।